اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل نمبر 5. فصل نمبر 5 کیا آ گیا؟ اس میں غیر متمکن کی اقسام. فصل نمبر 5 آ گیا، اس میں غیر متمکن کی اقسام. کیا کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں. یہ کل آپ نے پڑھ لی تھی نا، مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء ظروف، اسماء کنایہ مرکب بنا. یہ سنا لی ہے نا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. اور مضمرات کی 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. ٹھیک ہے بچوں، اب ذرا ہم پڑھتے ہیں. میں سنوں گا آپ سے انشاءاللہ. یہ ابھی سنتا ہوں. ضمیر مرفوع متصل. ضمیر مرفوع متصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو 14 ہیں. فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو، یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ 14 ہیں. ضمیر مرفوع متصل کتنی ہوتی ہیں؟ 14 ضمیریں ہوتی ہیں. 14 سیغے ہوتے ہیں نا، صرف میں پڑھے تھے 14 سیغے، یاد ہے؟ اچھا، اب ترتیب آپ نے یوں یاد کرنی ہے. اچھا، جس طرح میں لکھ رہا ہوں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نا، زارا با، زارا با، زارا بو. اچھا، بس اس طرح ہی کرنا آپ، زارا با، زارا با. اچھی طرح دیکھ لو، بعد میں نہ کہنا استاد جی پتہ نہیں چلا. زارا با، زارا با، زارا بو، زارا بت، زارا بتا، ضربنا. ٹھیک ہے، پھر کیا آ جائے گا؟ پھر ادھر چلے جاؤ، 7واں ضربتا، ضربتما، ضربتم. پھر کیا آ جائے گا؟ ضربتی، 10واں سیگا. 11واں ضربتما، ضربتنا، 12واں. اور ضربتو، 13واں. اور ضربنا، 14واں. وہ دیکھ رہے ہو ترتیب انہوں نے الٹ پلٹ لکھی ہوئی ہے نا. وہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے متکلم کے سیگے لکھے ہوئے ہیں، ضربتو اور ضربنا. سب سے پہلے کیا لکھے ہیں؟ متکلم کے. فالتو، فالنا والے، ٹھیک ہے نا. 13واں اور 14واں سیگا پہلے لکھ دیا ہے. پھر اس کے بعد 7، 8، 9، 10، 11، 12 لکھے ہیں. پھر حاضر کے سیگے لکھے ہیں، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا. یہی ایسا ہی ہے. اور سب سے آخر میں کیا لکھے ہیں؟ غائب کے سیگے لکھے ہیں. ایسا ہی لکھا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے یا کچھ ویسا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. تو متکلم پہلے لکھا ہے، پھر تو گویا فرسٹ پرسن کو سب سے پہلے لکھا ہے. انگریزی میں آتا ہے نا فرسٹ پرسن پروناؤنس، پھر سیکنڈ پرسن پروناؤن لکھے ہیں، اور پھر تھرڈ پرسن پروناؤن لکھے ہیں. لیکن ہم صرف میں کیا کرتے ہیں؟ صرف میں ہم سب سے پہلے تھرڈ پرسن پروناؤنس، تھرڈ پرسن کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم سیکنڈ پرسن پہ جاتے ہیں، اور پھر کس پہ جاتے ہیں؟ فرسٹ پرسن پہ جاتے ہیں. اچھا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. صرف میں کیا کرتے تھے؟ پہلے غائب، پھر حاضر، اور پھر متکلم کرتے ہیں. ایسا ہی پڑھ چکے ہو ابھی تک کہ نہیں پڑھ چکے ہو؟ بتاؤ، ایسا ہی پڑھ چکے ہو کہ نہیں پڑھ چکے ہو؟ تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. آپ نے پہلے غائب یاد کرنا ہے، زارا با، زارا با، زارا بو، زارا بت، زارا بتا، ضربنا. پھر ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو اور ضربنا. اب آپ کہیں گے ساجی ضمیریں کہاں ہیں یہاں پہ؟ آپ بتائیں نا ہمیں ضمیریں کہاں ہیں. آپ کہہ تو رہے ہیں ضمیریں ضمیریں ضمیریں، لیکن ہمیں کیا نہیں نظر آ رہی؟ ہمیں ضمیریں نظر میں، ہمیں ضمیریں نظر نہیں آ رہی. چلو جی، اب اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اس لیے ہم اس کو زوم ان کرتے ہیں. زوم ان، سمجھ رہے ہو؟ اب اسکرین بڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی، تو موبائل پہ اگر آپ کو تھوڑا بہت وہ ہو جائے تو موبائل کو ٹیڑھا میڑھا کر لو، تو موبائل پہ آ جائے گی اسکرین، نظر آ جائے گی. اگر غائب ہو گئی ہے اسکرین تو موبائل کو ٹیڑھا کر لو. لینڈسکیپ سمجھتے ہو نا؟ لینڈسکیپ اور پورٹریٹ، لینڈسکیپ میں لے جاؤ اس کو. اگر اسکرین بڑی ہو گئی ہے تو پھر نہیں سمجھ آئی ہے. تو بچوں اب دیکھو، اس میں ضمیریں موجود ہیں. اچھا، اس میں ضمیریں موجود ہیں. ضمیریں موجود ہیں کہاں ہیں؟ دکھاتا ہوں ضمیریں کہاں موجود ہیں. دیکھو، ضربا میں نا، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس میں نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. اس میں ہوا ضمیر ہے. اس کو نا کھرچو گے نا، اس کے نیچے سے ہوا نکل آئے گی. کاغذ کو کھرچنا، ٹھیک ہے؟ تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ ہوا نکل آئے گا. ٹھیک ہے نا، ہوا نکل آئے گا. سمجھ گئے؟ چھپی ہوئی ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ضربا میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے. ضربا میں ہوا چھپی ہوئی ہے. اچھا، ضربا میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ الف ضمیر نظر آ رہی ہے. الف یہ پڑھی تھی ہم نے جب فعلا کیسے بنایا تھا، فعلو کیسے بنایا تھا، یاد ہے نا؟ وہ کیسے بنایا تھا یہ یاد ہے؟ تو الف، یہ الف ضمیر ہے، یہ الف ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے. اچھا، یہ الف کیا کہلائے گی؟ ہوا بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، اور یہ الف بھی کیا ہے؟ ضمیر مرفوع متصل ہے. فعل سے ملی ہوئی ہے نا، ضربا سے الف مل گیا. ضربو میں واو ضمیر ہے. واو نظر جو آ رہی ہے آپ کو، آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے اس کا نام لینا ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. الف ضمیر، واو ضمیر. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟
اچھا ضربت میں بھی نا یہاں پہ بھی ہیا ضمیر چھپی ہوئی ہے، یعنی پہلا اور چوتھا سیگا ماضی کے اندر جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ نے چھپایا ہوا ہے. اچھا ہما ضمیر نہیں بولنا آپ نے، ہما ضمیر نہیں بولنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے بولنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضربا میں ہوا ہے، ضربا میں ہما ضمیر نہیں ہے، الف ضمیر ہے. ضربو میں کیا ہے؟ ضربو میں واو ضمیر ہے، ہم ضمیر نہیں ہے. اچھا ضربت میں ہیا ضمیر ہے، ضربت میں کیا ہے؟ ہیا ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. ذرا بتا میں کیا ہے؟ یہ تا اور الف ہے، بس تا اور الف لگا دیا تو یہ یہاں پہ بھی الف ہی ضمیر ہے. اچھا تا اور الف جو ہے یہ اس میں بھی کیا ہے؟ الف ہی ضمیر ہے. ذرا بتا میں بھی کیا ہے؟ الف ہی ہے، الف ہی آ گیا. یہ تا الف کہہ لو، چلو تا الف کہہ لو، چلو ٹھیک ہے، یہ تا الف ضمیر ہے، تا اور الف ضمیر آ گئی. ٹھیک ہے ذرا بتا میں. اچھا ضربنا میں یہ نون ضمیر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ضربنا میں نون نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا جی. ضربا میں ہوا ہے اور ضربت میں ہیا ہے. ضربت میں کیا ہے؟ ضربا میں ہوا ضمیر ہے اور ضربت میں ہیا ضمیر ہے. باقی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ نظر آ رہی ہے. اچھا جی. ضربتا کے اندر تا ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے ضربتا کے اندر. ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتم میں تم ضمیر ہے، ضربتی میں تی ضمیر ہے، ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتنا میں تننا ضمیر ہے، اور ضربتو میں تو ضمیر ہے، اور ضربنا میں نا ضمیر ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ ضمیر نہیں ہے، بس وہ فعل ہے. ضربت پورا کا پورا فعل ہے، ہی ضمیر اس کے اندر وہ ہے. نہیں سمجھ آئی ہے بات کی بچوں؟ یہ ضمیریں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ ایسی پڑھاؤں گا کہ آپ جو ہے نا انشاءاللہ بڑے اس میں ماہر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے میرے لیکن طریقہ آپ نے میرا چلنا ہے، اور میرا طریقہ کیا ہے اصل میں؟ استاجی کا طریقہ ہے، مفتی حسن صاحب جو ہے نا ان کا طریقہ کار ہے. یہ بہت کمال کا طریقہ ہے، اس جیسے مجھے کسی جگہ کے اوپر اتنا مزے کی وہ نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ضربا میں ہوا ہے، دیکھو میں نے اس کو چھپا دی ہے، دیکھو اس میں نے بریکٹ کے اندر کر دیا ہے. ضربا میں الف ہے، اور سمجھ رہے ہو؟ اور نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھو اسکرینوں پہ، دیکھو اسکرینوں پہ دیکھو. ضربو میں واو ضمیر ہے، واو واو واو. بند کر نہیں آئے؟ ضربا ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو واو واو. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ وہ سمجھو؟ اچھا جی. پھر ذرا بت کے اندر اب اس کو مٹا دوں، مٹا رہا ہوں. اب دیکھو بھائی بزرگوں دوستو، ذرا بت یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیٹ سلو ہو گیا. ذرا بت، ذرا بت کے اندر کیا ہے؟ یہ تا ضمیر نہیں ہے، یہ بس ویسے یہ مونس کی علامت ہے، یہ ہیا ضمیر ہے. دیکھو بریکٹ میں ڈالا ہے میں نے، اس کو چھپائی ہوئی ہے. ذرا بت. اچھا ذرا بتا، ذرا بتا. ٹھیک ہے نا. اس میں تا الف ہے، بس یوں کر لو، بس آسان سا آپ کے لیے، آسانی کے لیے میں تا الف بول رہا ہوں. تا الف ضمیر ہے. ٹھیک ہے تا الف نظر آ رہی ہے. ضربنا میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نون ضمیر ہے، اس میں نون ہے، نون، نون صاحب یہ آ گیا نون. اور نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور آگے تو تا تما تم، تی تما تننا تو نا، تا تما تم، تی تما تم، تننا تو نا آ گیا. نہیں سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور سمجھ آئی ہے؟ تا تما تم، تی تما تننا تو نا، یہ کیا ہوں گی؟ یہ ساری ضمیریں کیا کہلائیں گی بچوں؟ ضمیر مرفوع متصل کہلائیں گی. فائل کی ضمیریں ہیں، فائل کی ضمیریں ہیں، فعل سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، فعل سے ملی ہوئی ہیں. مرفوع متصل، متصل کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ متصل کا مطلب کیا ہے؟ جڑا ہوا ہونا. متصل کا معنی کیا ہے؟ جڑا ہوا ہونا. تو ضمیر مرفوع متصل کا معنی کیا ہوگا؟ کہ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر جو وہ ضمیر جو جڑی ہوئی ہوگی، وہ ضمیر جو جڑی ہوئی ہوگی تو کیا بن جائے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو ضمیر مرفوع متصل ہو گیا. متصل ملی ہوئی ہے اور فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے. مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع کیوں ہے؟ مرفوع پڑھیں گے آگے جا کے. اس کو مرفوع کیوں کہتے ہیں؟
منصوب کیوں کہتے ہیں, مجرور کیوں کہتے ہیں, یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بس آپ یوں سمجھو کہ یہ ترکیب میں کیا بن رہی ہے, یہ فائل بن رہی ہے. کیا بن رہی ہے؟ فائل. سبجیکٹ بنتی ہے, سبجیکٹ فائل. مرفوع کیوں ہے؟ یہ فائل بنتی ہے, فائل ہے ضمیر. اور یہ ضمیر مرفوع متصل بھی فعل کی علامت پڑا تھا. اب یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ فعل کی علامتوں میں سے ایک میں نے کیا لفظ بولا تھا؟ میں نے کہا تھا وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب کیا ہو ضمیر, وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جناب ضمیر متصل ہو. تو میں نے کیا لفظ بولا تھا؟ میں نے کہا یوں لکھ لو, ضمیر مرفوع متصل ہو تو یہ فعل کی علامت ہوگی. ضمیر مرفوع متصل جس کے ساتھ جڑے گی تو وہ فعل ہوگا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ تو آپ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی اور نہیں سمجھے ہو بچوں. چلو اب میں پوچھتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ فعلا میں کون سی ضمیر ہے؟ فعلا میں تو ادھر کیا ہوگی؟ ہوا ضمیر ہے. فعلا میں کون سی ضمیر ہے؟ الف ضمیر ہے. فعلو میں کیا ہوگی؟ فعلو میں واو ضمیر ہے, واو. فعلت میں کیا ہوگی؟ فعلت میں چوتھے سیغے میں فعلت میں ہیا ضمیر ہے. اچھا جی, فعلتا میں تا الف ہے, فعلنا میں نون ہے. پھر آگے پھر تو کھاتا ہی آسان ہو گیا, تا تما تم, تی تما تنا تو نا ضمیریں آ گئی ہیں. بس بتاؤ اب یہ ساری کی ساری کیا کہلائیں گی؟ ضمیر مرفوع متصل, یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہو. یہ کتنی ہوتی ہیں؟ 14 سیغے ہوتے ہیں. ایک دفعہ صحیح طریقے سے پڑھ لینا, یہ ضمیریں انشاءاللہ زندگی میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے. اور میرے طریقے پر پڑھنا ہے آپ نے. اب آپ نے ہما شما کوئی یاد نہیں کرنا. اچھا ہما یا تم یہ جو ہے بس اس میں سے جو ہے ہما یا ہوا ہننا ضمیر فلاں ضمیریں وہ نہیں کرنا. اچھا جو میں نے بتانا ہے آپ نے اس پہ چلنا ہے. جو پچھلا آپ نے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے دماغ سے کیا کر دینا ہے؟ ڈیلیٹ کر دینا ہے. دماغ سے ڈیلیٹ کر دینا ہے. جس طرح وہ پڑھا جاتا ہے نا اس میں کیا ہوتی ہے, بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے بعد میں. متکلم کے اندر تو آتی ہے, متکلم کے اندر تو آتی ہے, ضرب تو, اور ضربنا میں نہ آتی ہے. ضرب تو میں تو آتی ہے اور ضربنا میں نہ آتی ہے. ضمیریں کیا ہوتی ہیں؟ پروناؤنس. ٹھیک ہے نا, ضرب تو, ضرب تو کا معنی کیا ہوگا؟ میں نے مارا. یہ میں جو ہے نا ضمیر, میں نے, اس نے, وہ فلاں نے, یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہیں؟ ضمیریں ہوتی ہیں نا, پروناؤنس. ناؤنس کی جگہ جو استعمال ہوتے ہیں. اپنا نام تو میں نہیں بتاتا, میں اسد نے یہ کام کیا, میں یوں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میں نے کیا, میں نے کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو اس میں سے آ گیا. تو یہ پروناؤن نہیں سمجھ آئی بات کی, یہ ہو گیا. ضمیر مرفوع منفصل کو ہم دیکھیں گے. تو 1 منٹ ٹھہر جاؤ.